راشد صاحب سے ہمارا بہت ہی عقیدت، محبت اور جانثاری کا سلسلہ تھا، لیکن ایک بات پر میں ان سے ضرور معترض ہوتا تھا۔ ان میں مشرق کے مقابلے میں مغرب کی مروبیت بہت تھی۔ وہ مغرب کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ہر وقت مغرب کی ایجادات کے گن گاتے تھے۔ اس مروبیت میں جو دردناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی بیوی کی سہیلی کا خاوند فوت ہو گیا۔ ہم بھی اس کے جنازے کے ساتھ گئے۔ وہاں کچھ لوگ مردوں کو جلاتے ہیں اور کچھ دفن کرتے ہیں۔ وہاں انہوں نے مردوں کو جلانے کے لیے ایک جدید شمشان گھاٹ بنائی ہے۔ خواتین و حضرات، جہاں پر اس کی سہیلی کے خاوند کو جلانے کے لیے لے جایا گیا ویسی شمشان بھومی نہیں تھی جیسی کہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی تھی کہ لکڑیوں کی چتا لگائی، اس میں مردے کو رکھ کر آگ جلائی اور معاملہ ختم۔ خواتین و حضرات، وہ جدید شمشان گھاٹ ایسی الیکٹرک مشین تھی بالکل لفٹ کی مانند۔ اس لفٹ کا دروازہ کھلتا تھا، اس کے اندر ایک نگوڑا سا آتا تھا جس میں لاش رکھی جاتی تھی، اور اس کے بعد وہ مشین بند ہو جاتی تھی اور وہ نگوڑا میت کو لے کر کئی ہزار واٹ میں لے جاتی تھی، جہاں اس لاش کا کچھ نہیں بچتا تھا۔ 5 منٹ کے اندر اندر وہ نگوڑا اس بنے بنائے آدمی کو لے کر واپس آ جاتا تھا، اور اس میں اس شخص کی جگہ سوائے ایک مٹھی راکھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب راشد صاحب کی بیوی کی سہیلی کے خاوند کو لٹایا گیا تو وہاں انہوں نے آخری سلام پڑھے۔ دروازہ بند ہوا، بٹن دبایا، اور وہ شخص جب راکھ میں تبدیل ہو کر واپس آیا تو راشد صاحب نے کہا، کیا کمال کی چیز ہے، ایسی مشین تو ہم نے دیکھی نہ سنی۔ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو شمشان بھومی میں بدبو آتی ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک مردے کے جلنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ تو فٹافٹ کام تمام ہو گیا۔ اس لفٹ والوں نے اس شخص کی راکھ کا ایک پیکٹ بنا کر اس کی سہیلی کے حوالے کر دیا۔ راشد صاحب اس مشین سے بہت متاثر ہوئے اور اس کی بیوی راشد صاحب سے بار بار پوچھتی کہ کیسی کمال کی مشین ہے، اور وہ بھی اس بات میں سر ہلاتے اور کہتے کہ یہ تو ڈسپوزل کرنے کا طریقہ ہی بہت اچھا ہے۔ ظاہر ہے بعد میں بھی راشد صاحب نے اس مشین کی تعریف کی ہوگی۔ خواتین و حضرات، بدقسمتی یہ ہوئی کہ دردناک بات یہ ہوئی کہ جب راشد صاحب فوت ہوئے اور تب وہ ہمارے تصرف میں نہیں تھے اور اسی ظالم سہیلی کے قبضہ قدرت میں تھے، اس نے سوچا اور کہا کہ چونکہ انہوں نے اس مشین کو پسند کیا تھا اور اس کی بڑی تعریف کرتے تھے اور اس سے بڑے مرعوب تھے، ظاہر ہے کہ اس کی یعنی راشد کی یہی خواہش ہوگی کہ اسے بھی اسی مشین کی نظر کر دیا جائے۔ اس خاتون نے راشد صاحب سے خواہش نہیں پوچھی ہوگی۔ میں آج تک حیران ہوں اور دکھی ہوں۔ اس خاتون نے راشد صاحب کو اس مشین کے حوالے کر دیا اور ہم یہاں روتے پیٹتے رہ گئے۔ میں راشد صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہوں، انہوں نے ایسی خواہش اپنے لیے کبھی نہیں کی ہوگی۔ خواتین و حضرات، مروبیت کے سلسلے میں ایک حد تک تو ٹھیک ہے، جو چیز قابل تعریف ہو اس کی تعریف کرے، لیکن راشد کے ساتھ ان کی آخری رسومات کے حوالے سے جو سانحہ ہم پر گزرا ہے، سارے ادب اور سارے ادیبوں پر قیامت جو ٹوٹی ہے، میں اس دکھ کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہوں، کس سے بیان کروں۔ ٹھیک ہے مغرب نے بڑے کمال کی مشینیں بنائی ہیں، لیکن انہیں ہمارے معاشرتی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس بدبخت عورت نے سوچے سمجھے بغیر اور یہ جان کر کے چونکہ انہوں نے اس کی تعریف کی ہے اور پسند کیا ہے، انہیں اس مشین کے حوالے کر دیا۔ میں اس غم اور دکھ میں آپ کو بھی شریک کر رہا ہوں۔ وہ ہمارے بڑے اور محبوب شاعر تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔